پیارے بچوں، آج سے برسوں پہلے کی بات ہے۔ ایک پیاری سی ندیا کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تو کہیں اور کوئی گاؤں نہیں ہوگا۔ وہاں گھر بہت پیارے تھے، ہر طرف چھوٹے چھوٹے پانی کے جھرنے بہتے تھے۔ درخت تو گویا جادوئی پھل رکھتے ہوں، اتنے خوبصورت پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے درخت، ہر طرف پھول تھے، سبزہ تھا، گاؤں کے لوگ بھی خوشحال تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے پر ایک جنگل کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ وہ جنگل بہت بڑا تھا اور اس جنگل میں ہر طرح کے جانور تھے، شیر، بھالو، ہاتھی، ہرن، خرگوش، سب جانور موجود تھے۔ وہ جنگل بھی اسی گاؤں کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اس جنگل میں ایک ہرن رہتی تھی اور اس ہرن کا نام تھا ڈورا۔ وہ ڈورا ایک جادوئی شکتی رکھتی تھی۔ ڈورا باقی سب جانوروں کے ساتھ ان کی بھاشا میں بات کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ہر وقت ڈورا کے گرد باقی جانوروں کا جمگھٹا رہتا تھا، کیونکہ وہ سب کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ باقی تمام جانوروں کی بھاشا کو سمجھ بھی لیتی اور اپنی بات ان کو سمجھا بھی لیتی تھی۔ اسی طرح ان سب کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، سب جانور ہنستے کھیلتے اپنی زندگی بتا رہے تھے۔ لیکن پھر برا وقت آیا اور اس جنگل پہ سے گزر ہوا ایک چڑیل کا، اور اس خوفناک چڑیل نے جب اتنے خوبصورت جنگل کو دیکھا تو اس نے اسے ہی اپنا ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خوفناک فیصلہ جنگل کے جانوروں کے لیے بہت کٹھن ثابت ہوا، کیونکہ اس چڑیل کے جادو کی وجہ سے اس جنگل کی تمام خوبصورتی برباد ہو کے رہ گئی۔ کسی درخت پہ ہریالی نہیں رہی، ہر طرف سوکھے درخت تھے، نہ جانوروں کو کچھ کھانے کو ملتا تھا، نہ انہیں رہنے کو بسیرے ملتے تھے۔ بہت مشکل حالات میں تمام جانور آ گئے، ہر طرف ہو کا عالم تھا، جانور بھوک سے بلک بلک کے مر رہے تھے۔ یہ تو دن کا منظر تھا، اور رات تو اور بھی زیادہ خوفناک تھی۔ پیارے بچوں، جب رات ہوتی تھی نا تو اس جنگل پہ پورا بھوتوں کا بسیرا بنتا تھا۔ ہر جانور کی آنکھیں ایسے جگمگاتی تھی جیسے ان پہ کوئی بھوت آ گیا ہو۔ ہر طرف عجیب عجیب روشنیاں، اور وہ پتوں سے محروم درخت ان خوفناک روشنیوں میں اتنے ڈراؤنے دکھتے تھے نا۔ وہاں تو اگر ہم اور جائیں نا، آپ اور میں گئے تو ہم تو ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ بہت خوفناک تھا وہ جنگل اس بھوتنی کے اثر کی وجہ سے۔ ڈورا بہت پریشان تھی، وہ اپنے جنگل میں ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، شاید وہ اپنے باقی جانوروں کی مدد کر سکے۔ جب وہ باقی جانوروں کو بھوکا دیکھتی تو دکھ کے مارے اس کی بری حالت ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ سب جانوروں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ وہیں چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے ایک دن ڈورا اپنے جنگل کے آخری سرے کی طرف نکل گئی۔ وہاں اس نے ایک انوکھی چیز دیکھی، ایک بہت خوبصورت درخت۔ اس برباد جنگل میں اتنا پیارا درخت دیکھ کر ڈورا حیران رہ گئی۔ ڈورا بھاگ کے اس درخت کی طرف گئی اور دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت پھلوں کے ساتھ لدا ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے دعوت تیار کی ہو۔ جب ڈورا اس درخت کے قریب گئی تو درخت نے بولا، اے پیاری ہرنی، میں جانتا ہوں اس جنگل پہ ایک بھوتنی کا اثر آ چکا ہے، لیکن میرے پاس بھی جادوئی شکتیاں ہیں۔ اگر تم کسی طرح میرے یہ پھل اپنے جنگل کے جانوروں کو کھلا دو تو ان پہ سے آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا اور تمہارا جنگل پھر سے اسی طرح خوبصورت اور ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ڈورا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فٹافٹ وہاں سے کچھ پھل اپنے ساتھ اٹھائے اور بھاگ کے اپنے جنگل کی طرف واپس گئی، اور باقی سب جانوروں کو سمجھانے لگی کہ اس پھل کو کھاؤ تو ہمارے دن دوبارہ سے اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ہر جانور کو سمجھانا، کیونکہ اب شیر بھلا کیا سیب کھاتا ہے؟ نہیں نا۔ تو بچوں، پھر اس کے لیے، ڈورا کے لیے تو بہت مشکل تھا کہ لائن کنگ کو سمجھائے کہ تم اس ایپل کو کھا لو۔ اسی طرح
وہ جانور اب بھالو، اس نے کہا میں کیسے یہ کھا لوں؟ ہاتھی نے کہا ارے میں اتنا بھوکا ہوں، اتنا چھوٹا سا پھل میرے لیے۔ لیکن بہرحال ڈورا نے ایک ایک جانور کو اس کی بھاشا میں سمجھا سمجھا کر اس بات پہ قائل کر لیا کہ تم اس پھل کو کھاؤ تو ہم پہ سے یہ مشکل وقت ہٹ جائے گا، یہ بلا بھاگ جائے گی۔ اس کی بات مانتے ہوئے تمام جانوروں نے وہ پھل کھا لیے۔ جب سب جانوروں نے وہ پھل کھا لیے تو اچانک ایک روشنی کی لہر آئی، اور اس روشنی کی لہر کے ساتھ کچھ برف کی لہریں تھیں، کچھ برف کے چھینٹے تھے۔ ان کے گزرتے ہی فوراً اس جنگل پہ سے وہ جادوئی اشناپ جیسا اثر ہٹتا چلا گیا، اور جنگل دوبارہ سے ہرا بھرا ہوتا گیا، خوبصورت ہوتا گیا۔ تمام جانوروں نے فٹافٹ اپنی مرضی کے کھانے کھائے اور اپنا پیٹ بھرا، اور سب ڈورا کے گرد اکٹھے ہو کے اسے تھینک یو بولنے لگے۔ وہ سب بہت خوش تھے، اور ڈورا ان سے بھی زیادہ خوش تھی کہ آخر ڈورا نے اپنے تمام دوستوں کی مدد کی اور ان سب کو اس مشکل سے نکال لیا۔ تو آپ بھی یاد رکھیے کہ جب ہمارے دوست مشکل میں ہوں تو ہم نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کی مدد کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دینا ہے۔